بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد الذی قیل فی شانہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ والذی قیل فی شانہ لولاک لما خلقت الافلاک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم وصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم المنین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الأمی النبی الکریم الصلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان کی یہ صفی اللہ مبارکہ مقدس میں قبول و منظور ہے۔ آپ تمام حضرات کا محمد و آل محمد کے ذکر میں تشریف لانا، آپ کے ایک ایک سانس ایک ایک قدم جناب سیدہ کی نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے۔ آمین کی آواز بالکل نہیں آ رہی، کوشش کیجئے سارے بھائی آمین جیسی عظیم عبادت میں حصہ لیجئے، کیونکہ یہ دعا ایسی ہے سارے مومنین ہمارے ذاکرین بھائی جن پہ مولا کا خاص کرم ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ مل کے آمین کہیے، پروردگار ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما، پروردگار جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرما، اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان یا عوام پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے، مولا اسے جڑوں سمیت نیست و نابود فرمائے۔ ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ جناب سیدہ ہم سب پہ راضی ہو جائے۔ تھوڑا سا بھائی ٹائٹ ہو جائے گا، یا تو میں مائک لے کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، یا پھر نظر اللہ نیاز حسین، کوئی بھی مومن لائٹ کے پیچھے نہ بیٹھے، کیمرے کے لائٹ کے پیچھے نظر نہیں آ رہا، نظر اللہ نیاز حسین چاچا جی کافی جگہ آگے ہے، یہ لائٹ سے آگے آ جائیے تاکہ آپ کے چہروں کی زیارت ہو سکے۔ بھائی جان جوان بھائی پہلوان جی تھوڑا سا تقریب کریں گے، مولا آپ کو سلامت رکھیں، مہربانی جناب، شکریہ۔ بھائی بیٹا آپ جو نوجوان ہیں تھوڑا آگے آ جائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ میں نے بس ماحول ہی بنانا ہے اپنے بھائی کے لیے، تو جیسے پھر ماحول بنے گا میں جلدی آپ کو سلام کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، حلالی زیادہ ہیں آواز تھوڑا ہے، نعرہ رسالت، مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزید پلیت ولید ترید خبیث لعین ملعون پہ لعنت، پاک سیدہ زہرا کی گستاخی کرنے والوں پہ لعنت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت جناب، شان صاحب آگے آ جائیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اپنے قصیدہ خوانی کے اعتبار سے بہت بڑا نام ہے ہمارے علاقے کا، جناب چاند صاحب، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ابرار بھائی اجازت جناب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس تھوڑی سی زحمت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج جو بھی ذاکر آ رہا ہے وہ بانی کی حیثیت سے ہے، تو تھوڑی سی نوکری ہے، پھر میں اپنے بھائیوں کو ممبر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن سے پاک عباس کے واقعے کا قصیدہ شروع کروں، ایک شیعہ عقیدہ سن لیجئے انبیاء کے بارے میں، مذہب جعفری کا عقیدہ کیا ہے۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نوکر کی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ میرا پتر آپ نے ذرا بولنا نہیں، میرے تو دیکھنا ہے۔ بیٹا یاد رکھو، میری جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ
اپنی آواز پہ کنٹرول رکھیے، شور بہت زیادہ آ رہا ہے۔ ماتم حسین کرنے والوں کا، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا، ابرار بھائی چاند صاحب، انبیاء کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سوائے حسین کے نانا کے، منور جی، باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سب سے افضل ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اپنے نوکر کا ایک مرتبہ پھر جملہ سن لیجئے، ماتم کرنے والوں کے نزدیک، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے نزدیک، مذہب جعفری کے نزدیک 1.25 لاکھ انبیاء کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ سوائے پاک بطول کے بابا کے باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سب سے افضل ذات ابرار بھائی حضرت ابراہیم کی ہے، جن کے متعلق اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی ہے، رسول ہے، فاتخذ ابراہیم خلیلا، خلیل ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ صدیق ہے یعنی نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ ایک بار پھر سن لیجئے، یہ میں پھول پڑھ رہا ہوں، جیسے اے ایس آئی سب انسپیکٹر کو یہاں پھول لگے ہوتے ہیں نا، یہ میں اللہ کے بنائے ہوئے پھول پڑھ رہا ہوں بھائی جان۔ ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ 4 پھول اللہ ابراہیم کو لگانے کے بعد قرآن میں کہتا ہے ابراہیم اگر تو امتحان دے ہم تجھے امام نہ بنا دیں۔ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی جان کیوں نہیں بولے آپ؟ اللہ آپ کو سلامت بولنا چاہیے۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی بسم اللہ کرنا، مولا آپ کی جوانیاں سلامت رکھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مجمع 10 بندے ہوں یا 10,000 ہوں، یہ ہمارا روٹین ورک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ مد نظر رکھیں کہ یہ نماز ہے، یہ عشق کی نماز ہے، اس میں 1 بندہ ہو تب بھی نماز ہے، اس میں 1000 بندہ ہو تب بھی نماز ہے۔ میں ایسے خلوص سے پڑھوں گا جیسے ہزاروں کا مجمع ہے، اور آپ بھی ایسے سنیں گے جیسے لاکھوں کا مجمع۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی چھوٹا ذاکر مسکین بھی آ جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ میرے پاس بڑے بڑے مولا کے مداح خان ہیں، مہر یافتہ ذاکر ہیں، میں پاس ماحول بنا رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پھر سنیے گا، نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ 4 عہدوں کے بعد اللہ کہتا ہے ابراہیم اگر تو امتحان دے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم تو امتحان دے، ہم تجھے امام۔ یہ کتنے عہدے تھے؟ اے بیٹا تو اچھا ہو رہا تھا، ذرا کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا پتر، شاباش کھڑا ہو جا بیٹا۔ یہ کتنے ہیں پتر؟ یہ بتاؤ کہ اگر بندہ 4 جماعتیں اسکول میں پاس کرے تو تیسری میں ہو جاتا ہے؟ ہاں بیٹھ لو جی، معصوم بچہ ہے، تھوڑا سا جھجکا بھی ہے، چکیا بھی ہے تھوڑا جا، بانی ہے۔ برار بھائی چکیا اس واسطے کو نہیں پتا، مولوی نے بھی نہیں پتا کہ 4 جماعتوں کے بعد بندہ، یار اچھی بولو بندہ، اے مولوی صاحب پھر یہ نہ کہ شیعوں کے عقیدے الٹے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے امامت نبوت سے بھی افضل ہے۔ ہائے ہائے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ پتہ نہیں بھائی آپ کیوں نہیں بول رہے، بھائی میرے ساتھ یہ چاہتا نہیں مہربانی۔ امامت نبوت سے بھی افضل ہے، امامت رسالت سے بھی افضل ہے۔ آپ بولے نہ بولے، چاند بھائی ہیں، ابرار بھائی ہیں، ذاکر صاحب بیٹھے ہیں، بھائی منور ہیں، 4-5 بندے بولے میں راضی ہوں۔ نبوت سے افضل، امامت رسالت سے افضل، اور خلیل کا جسے معنی آتا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا امامت یاری سے بھی افضل ہے۔ ہائے ہائے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ امامت صدیق ہونے سے بھی افضل ہے۔ پروردگار جس کے کندھے پر 1 پھول ہو، سیدھے منہ سے وہ کسی سے سلام نہیں لیتا، حالانکہ یہ پھول درزی نے لگایا ہے۔ چاچا جی یہ پھول، بھائی جان میرے کول بیٹھ کے چوپو تسی، میں آپ کا وہ نوکر ہوں جو اکیلا آتا ہے، بھائی جان جانتے ہیں مجھے، میں اکیلا ہوں، آپ نے مجھے داد دینی ہے۔ چاند بھائی آپ جانتے ہیں نا، میں جہاں بھی جاتا ہوں اکیلا جاتا ہوں، آپ نے مجھے داد دینی ہے۔ یوں درزی نے، جو میں پھول پڑھ رہا ہوں یہ اللہ نے لگایا ہے۔ پروردگار جب 4 پھول ابراہیم کے کندھے پہ پہلے تھے، پھر تو نے
امتحان لے کے امام بنا دیا. پہلے یہ بتا کہ امتحان لیا کیا تھا؟ اور پتر چھوٹے بیٹے اور بیٹا ایک کم 100 سال کے ابراہیم تھے اور بے اولاد تھے. اللہ سے کہتے مالک بیٹا دے بیٹا دے بیٹا دے. 100 سال کے بعد بیٹا ملا. جب وہی بچہ 13 سال کا ہوا, اللہ نے کہا ابراہیم امامت چاہیے؟ جی مالک. فرمایا اپنے ہاتھ سے اسے ذبح کر تاکہ زمانے کو سمجھ آئے امامت بیٹا دینے سے ملتی ہے. ہائے ہائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. شاباش بیٹا. ہائے دری بھائی مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. 2 فکرے تمہید کے ہیں. اس کے بعد پھر میں قصیدہ شروع کروں گا. بندہ ذرا میں بسرا ہوں لیکن قصیدہ اچھا ہوگا انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں. مالک آپ کو سلامت رکھے. چونکہ ٹائم تھوڑا ہے اس لیے ذرا تیز سے بول رہا ہوں تاکہ 2-4 آیتیں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کروں اور آپ کو سلام کروں. ابراہیم نبی ہے, رسول ہے, خلیل ہے, صدیق ہے, اور امتحان لے کے اللہ نے امام بنایا. ابرار بھائی اگر مولا کا ذاکر ہو کے کوئی نہ بولے خدا کے قسم, پھر وجہ یہی ہے کہ اس کا ذہن یہاں نہیں تھا, ورنہ مولا کے ذاکر کے کلیجے کے اندر سے میں دعا نہ لوں بغیر ہاتھوں میں لگاتا. عباس نے منور بھائی مجھے ذاکر بنایا کیوں ہے؟ پھر کہوں پروردگار جس کے پاس ایک پھول ہوتا ہے, ایک پھول, وہ کسی کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتا. کہ تو نے 4 پھول لگائے, ابراہیم نبی ہے, ابراہیم رسول ہے, ابراہیم خلیل ہے, ابراہیم صدیق ہے. 4 پھول لگانے کے بعد پھر تو نے 5ویں نمبر پہ ابراہیم کو امامت جیسا عظیم عہدہ دیا کیوں؟ کیا کوئی اور نبی نہیں تھا اسے عہدہ دیا؟ میں زیغ مجتبی ہزیان نبک. ابراہیم کو چاند بھائی جملہ آپ کے لیے ہے, ابراہیم کو امام بنانا ضروری تھا. مالک یہ پھالیے کہلا دی. یہ ذاکر صاحب پوچھتے ہیں وجہ کیا تھی؟ ہم نے ابراہیم کو امامت اس لیے دی, ہم نے ابراہیم سے کام ایسا لینا تھا. مالک کون سا کام؟ ابراہیم کو امام بنا کر ہم اس کے ہاتھوں سے وہ گھر بنوائیں گے جس کے سینٹر میں علی آئے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مالک عزت میں اضافہ فرمائے. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. بسم اللہ. بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے. بھائی بہت شکریہ. ہم ابراہیم کے ہاتھوں سے, چھوٹے پتر بڑا شرارت نہ کرو, میرے دیکھو پتر بیٹا میرے دیکھو. آپ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جب کلہ بندہ پڑھنے والا ہو تو نقلی مجلس ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں مجلس تب صحیح ہوتی ہے جب ذاکر صاحب پڑھتے ہیں پورا سیٹ کے ساتھ. آپ چونکہ وہ سمجھتے ہیں بسورا میں ہوں, لیکن بیٹا ذکر بہت سریلا ہے. صدقے اللہ آپ کو سلامت. مولا آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے. میں تھوڑی سی تمہید کے بعد آپ کے اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نبی ہے, رسول ہے. اچھا ایک بات تو بتائیے, میں بار بار عہدے گن رہا ہوں, کیا آپ کو پتہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ اور یار میں طالب علم ہوں, میرے ابرار بھائی ذاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کبھی طالب علم کو سنتے ہیں, کبھی مولا کے عزت دار ذاکر کو سنتے ہیں, تو کبھی طالب علم کہتا ہے, کبھی ذاکر کہتا ہے نبی نے کہا, کبھی کہتا ہے رسول نے کہا. تو آپ نے کبھی پوچھا نہیں ہے کہ مولوی صاحب, ذاکر صاحب, نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ تو پھالیے کی سرزمین پہ کیمروں کی موجودگی میں اگر میں آپ کو نبی اور رسول کا فرق واضح کروں تو کلیجے کی آخری تہ سے دعا منبر تک آئے گی. تو یاد رکھیے, جہاں میں یہ رومال ہاتھ سے چھوڑوں گا نا, اب وہاں میرا جملہ مکمل ہوگا. اس لیے میں نے رومال پکڑا تاکہ آپ میرے ساتھ رہیں. معصوم عید الشرائع شیخ صدوق رحمہ اللہ, صاحب ملا یاد الفقی, آپ کی 4 کتابوں میں سے ایک رائٹر شیخ صدوق 12ویں امام کی دعا سے پیدا ہوئے. انہوں نے کتاب لکھی ہے عید الشرائع, شریعت کی وجوہات, ریزن, سبب, علتیں. اس میں لکھا ہے, معصوم فرماتے ہیں نبی اور رسول میں فرق کیا ہے. رومال آپ نے چیک کرنا ہے, فرق کیا ہے. وہ فرماتے ہیں جو فرشتے کی آواز سنے اسے نبی کہتے ہیں, جو فرشتے کو دیکھے اسے رسول کہتے ہیں, جس کے بچوں کا درزی بن کے آ جائے اسے بطول کہتے ہیں. صدقے جامع. چاچا جی ٹھیک ہوگا جی. مالک آپ کو سلامت رکھے. سارے حیدری بھائی بہت شکریہ. حیدری مالک آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بسم اللہ جناب, میرے بہت شکریہ جناب. اللہ آپ کی عزت رزق میں اضافہ فرمائے. چونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں ٹائم تھوڑا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں جلدی تھوڑی سی باتیں ہو جائیں. نبی ہے, رسول ہے, خلیل ہے. چاند صاحب, ابرار بھائی, اس صدیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاچا جی یہ فکر آپ کی وجہ سے کہنے لگا ہوں.
چونکہ ایسے پڑھے لکھے چہرے جو ہم سے بہتر دین جانتے ہیں بزرگ ہیں، اب سفید داڑھی ولایت علی کے سائے میں ہو تو نور سے کم نہیں ہے، یہ میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے۔ میں فکرہ اب آپ کے لیے کہنے لگا ہوں، ابراہیم صدیق ہے، سورہ مریم 19 سورہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ کہتا ہے نبی تھا، صدیق تھا۔ پروردگار صدیق کا معنی سچا ہے، تیرے 1.25 لاکھ نبی سارے سچے ہیں، پھر تو نے وکھریاں کر کے ابراہیم کو صدیق کیوں کہا؟ فرمایا میں تو پھالیے والوں کو بتا رہا ہوں بھائی جی، صدیق وہ ہوتا ہے جو بت توڑے۔ بھائی کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں نا بزرگ اٹھ کے داد دے رہے ہیں، باقی سارا مجمع چپ تھا۔ کوئی بات نہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ جملے ایسے بریک بھی ہوتے ہیں، اے فطرس اور راہب کو سننے والوں، اور کبھی کبھی ایسی باتیں بھی سن لیا کرو۔ نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، امام ہے، مستری ہے۔ اور یار یہ مولا کا اتنا سونا گھر ہے، یہ دیکھیے جس نے جیسے جیسے حصہ لیا ہے، اگر موجود ہے تو اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو مالک اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جب یہ دیوار بن رہی تھی تو اکیلا مستری بنا رہا تھا یا اس کے ساتھ کوئی ہیلپر بھی تھا؟ کون؟ میں خود آپ کے سامنے ایک مزدور بیٹھا ہوں، مزدور تھا، ہر حلالی بولے پروردگار قرآن سے بتا اگر کعبے کا مستری ابراہیم ہے تو مزدور کون ہے؟ میرے بھائی جو کالے کپڑوں میں بیٹھے ہیں، توجہ آپ کی بڑی ہے لیکن زبان نہیں رہی، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ میں نے ایک ایک بندے کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو دیکھ کے پھر جملہ پڑھوں گا۔ منور صاحب، پروردگار خان صاحب، مستری ابراہیم ہے، مزدور کون ہے؟ پھر قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کہتا ہے سنو، مستری ابراہیم ہے، مزدور اسماعیل ہے۔ اور میرے پتر بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ مستری ہے، اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ مزدور ہے۔ منور صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ انج کر لگ پڑنے، مولوی نے کیا ہو گیا؟ مولوی پاگل ہو گیا، کیونکہ بچوں کو بتایا جاتا ہے مولوی اگے ہی ادھے پاگل ہوں نے۔ بیٹا میرے منہ سے جاتا نہیں، کیا نکلا؟ رضی اللہ۔ ذاکر صاحب، ابرار بھائی اللہ عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، ابرار بھائی مجھے کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ابرار بھائی فرماتے ہیں جاگا مجھے بھائی تجھے کہنا چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اور تو رضی اللہ کہہ رہا ہے کافر کافر شیعہ کافر۔ مولوی جی سر پہ قرآن رکھ کے بتا، جس گھر کا مستری علیہ السلام ہو اس کا مالک رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ صدقے جاواں، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ جو ہاتھ ولایت علی کے لیے اٹھ رہا ہے، مالک کسی کتے کا محتاج نہ ہو۔ حیدری! صدقے جاواں، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ چاہتا نہیں مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ بھائی بہت شکریہ۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میرا ذرا سبق سنتے رہیے گا، آپ نے میرے سبق میں ساتھ ساتھ بولنا ہے۔ نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، امام ہے، مستری ہے۔ کتنے پھول ہو گئے؟ اللہ تو سلامت رکھے، پھر تکلیف کرو، کتنے ہو گئے؟ پروردگار میں نے اپنے محترم سامعین سے وعدہ کیا ہے کہ جتنے بھی عہدے پڑھنے ہیں، پڑھنے قرآن سے ہیں، کیونکہ مولوی صاحب جمعے کے خطبے میں کہتے ہیں کہ شیعہ مجلس میں نہ ان کے ذاکر کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ان کے مجمع کو قرآن سننا آتا ہے۔ حالانکہ الحمدللہ ہم سے بہتر نہ کسی کو پڑھنا آتا ہے، ہم سے بہتر نہ کسی کو سننا آتا ہے، اس لیے کہ پوری کائنات میں ہم ماتمی اللہ کی وہ واحد مخلوق ہیں جن کا پیر بغیر دھاڑ کے قرآن پڑھتا ہے۔ سرکار ٹھیک ہے نا؟ مالک آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا میں نے عہدے کتنے گنے تھے؟ یار جو بھائی ابھی تک نہیں بولا پلیز یار مہربانی وہ بھی بولے، کتنے؟ پروردگار 6 عہدے؟ مالک یہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو ابا جی آدم سے افضل ہیں، نوح سے افضل ہیں، موسیٰ و عیسیٰ سے افضل ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 6 عہدے؟ پروردگار ذاکر صاحب دعا فرمائیے گا،
پروردگار ذرا قرآن سے بتائے گا کہ اس 6 عہدے والے نبی کا مذہب کیا تھا؟ چاچا جی خدا آپ کو سلامت رکھے، جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھ گئے میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن جو میری طرح تھوڑے پڑے ہوئے ہیں آپ کو بھی تنہا نہیں چھوڑنا۔ اے اللہ بتا مذہب کیا تھا؟ فرمایا پڑھ پھر قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صافات، وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ بھائی برار جی میں نے آیت میں بریک لگائی ہے، حالانکہ آیت میں بریک نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کے بریک لگائی ہے تاکہ آپ کا تلفظ صحیح ہو جائے۔ میں نے کہا وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ بریک کیوں لگائی؟ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ 2 حرف ہیں، ایک ہے لام زبر الف لا، جہاں سے آپ کا کلمہ شروع ہوتا ہے، اس لا کا معنی ہے نو، نتھنگ، نہیں۔ ایک حرف ہے لام زبر لا۔ بانی صاحب نے فون کیا اس لیے برار بھائی کام سے جا رہے ہیں، میرے تو دیکھیے لا، پھر دیکھو بیٹا لام زبر لا، جو اپنے کام کی تھیوری جانتے ہیں آپ، لا لا، یہ جو بغیر لمبائی کے لا ہے نا بیٹا، اس کا مطلب ہوتا ہے پکی بات ہے، اسے کہتا ہے لام تاکید۔ لام تاکید لگا کے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ ہاں پکی بات تو یہ ہے ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا۔ پروردگار کس کے؟ 2 قول، پہلے شیعوں کا قول سنیے۔ شیعہ کہتے ہیں پتر چوتھے آسمان پہ شب معراج جب حسین کے نانے نے نبیوں کو امامت کروائی تو نماز کے بعد حضرت ابراہیم نے دیکھا شمال کی جانب سے ایک بڑا سا نور نوری گھوڑے پہ سوار تھا۔ حضرت ابراہیم کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم سارے نبی، آپ ہمارے سردار، یہ کون سا پاک نور ہے جو اتنی بلندی سے طلوع ہو رہا ہے؟ حسین کا نانا مسکرا کہتا ہے ابراہیم یہ کوئی غیر نہیں، میرا بھائی علی ہے۔ ہائے ہائے خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ابراہیم صدقے جاواں، ابراہیم یہ کوئی غیر نہیں، یہ میرا بھائی علی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں پروردگار اگر یہ بڑا نور علی ہے تو یا رسول اللہ ان کے پیچھے جو چھوٹے چھوٹے نور ہیں جو جگنیوں کی طرح ٹمٹما رہے ہیں اور لا تعداد ہیں، من ہم، یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ علی کے وہ شیعہ ہیں جو قیامت تک حلال طریقے سے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب 6 عہدے والے نے کہا تھا اللہ مہربانی فرما مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے۔ چاچا جی آپ کو بولنا چاہیے تھا، اتنا میں نے بڑا فکر ہے، روایت پڑھو چاچا جی، یہ کہانی نہیں ہے یہ حدیث ہے۔ اے اللہ مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے۔ لیکن ہمارے چاچا جی مہربانی، ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ توبہ توبہ توبہ، ہے ہی پٹھے عقیدے والے، پٹا کٹی کرنے والے ہیں ہی کافر، توبہ، کوئی ایسا نہیں ہے۔ اچھا تو مولوی صاحب کیسا ہے؟ تو ہمارے بھائی کہتے ہیں اوے چلیا، اوے جہاں لکھا ہے نا وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا۔ وہ پچھلے صفحے تے لکھے ہے نو کا شیعہ تھا۔ چلو مولوی صاحب کوئی بات نہیں، نو ہی صحیح تھا تو شیعہ۔ چاچا جی نو ہی صحیح تھا تو شیعہ۔ کیمرے 3 لگے ہوئے ہیں، میرا منہ مائک پہ ہے، کسی ملا کو جلنے کی یا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں بات اس سے کرنے لگا ہوں جو کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہے۔ صرف اس حرامی ملا سے میرا پیغام ہے جو کہتا ہے شیعہ کافر ہے۔ اے مولوی صاحب ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے جمعے کے خطبے میں تو کائنات کو بتاتا ہے کہ شیعہ کافر ہے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے ابراہیم شیعہ تھا، اور نو کا ہی صحیح، ابراہیم شیعہ تھا، ابراہیم شیعہ تھا، ابراہیم شیعہ تھا۔ جس کی اماں شیعہ وہ بولے باقی کو چھٹی۔ مولوی کہتا ہے شیعہ کافر، قرآن کہتا ہے ابراہیم شیعہ تھا۔ اور مولوی اگر اپنے باپ کا ہے تو وڈی عید پہ کتا ذبح کر، بکرا تو شیعہ کی علامت ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، صدقے جاواں جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگی راز سمائے جی۔ ہر بھائی مل کے اونچا نعرہ حیدری، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ چادر جی بہت شکریہ۔ ابراہیم نو کے شیعہ ہیں، اگر تھکے نہیں تو جملہ کہوں؟ مولوی صاحب ابراہیم اگر نو کے شیعہ ہیں تو نو کس کے شیعہ ہیں؟ پاجی کدی زبان لاتے لطف آئے، کیونکہ آپ یوں کرتے ہیں زبان، مولا آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ اب جب میں ایک اپنا عقیدہ آپ کو سناؤں،
میرا عقیدہ چاند صاحب یہ ہے، ہماری اوقات یہ ہے، ہماری اوقات اگر آپ چپ ہو جائیں ہم مٹی سے بدتر، اگر آپ دعا فرمائیں ہم ہیرے سے افضل۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ آپ کی دعاؤں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے دعاؤں میں بخل نہ فرمائیے، ہر بھائی زبان کو حرکت دے، کیونکہ مولا علی کے ذکر میں بولنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہتا جی ایسے تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مولوی کہتا ہے ابراہیم نو کا شیعہ ہے، تو مولوی صاحب نو کس کے شیعہ تھے؟ مولوی کہتا ہے نو آدم کا شیعہ تھا۔ لو جی مولوی صاحب جنہ نسیں گا انہ پھنسیں گا، اگر نو آدم کا شیعہ ہے تو آدم کس کا شیعہ ہے؟ ہائے ہائے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ چاچا جی اگر وقت زیادہ ہوتا میں ڈیٹیل سے پڑھتا، بس اتنا کہتا ہوں، جب حضرت آدم جناب حوا کی طرف چلے، اللہ نے کہا رک جا، پہلے نکاح ہوگا۔ مالک پڑھ نکاح، فرمایا پہلے حق المہر دے۔ کہا پروردگار میری جیب خالی ہے، کوئی ڈالر کوئی پیسہ ککھ بھی نہیں۔ فرمایا میں نے پیسے نہیں مانگے، حق مہر مانگا ہے۔ مالک کیا دوں؟ سارے بولا جی، فرمایا وہ جن کے صدقے میں تو لائق سجدہ ہوا ہے ان پہ درود پڑھتا جا، حوا تجھ پہ حلال ہو جائے گی۔ اب تیرے میرے باپ آدم نے کیا کہا؟ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد مصطفیٰ کے لیے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد مرتضیٰ کے لیے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد فاطمہ کے لیے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد حسن مجتبیٰ کے لیے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد حسین ابن علی کے لیے۔ آپ کی خاموشی کی قسم، ابھی حسین کی نون ابے کے منہ میں تھی، اللہ نے کہا جا تجھ پہ حوا حلال ہو گئی۔ ہاں صاحب اللہ نے درود پڑھوا کے کائنات کو بتا دیا جو پنجتن سے لڑ کے شادی کرے گا اس کے گھر میں عورت ہے، نکاح نہیں ہے۔ جی صدقے جاواں، جی صدقے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ نکر تھک گئی، آواز نہیں آ رہی چاہتا جی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ درود پڑھا، حوا حلال۔ پاجی سارے تیار ہیں تو اپنی مجلس کا بڑا جملہ کہوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ کی قسم، ہمارے باپ آدم کا نکاح ہو یا توبہ یہ علی کے صدقے میں قبول ہوا ہے۔ وہ میرے 4-5 پیچھے بھائی نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کی آواز نہیں ابھی تک آئی، میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں سونی آواز میں تک پہنچائیے۔ چاچا جی ذاکر صاحب، چاند بھائی، نکاح ہو یا توبہ، ساری کائنات کے ابے کی بات کر رہا ہوں، سکے ابے کی۔ میں ناظم ممبر صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی ملک کا سب سے بڑا فکر کرنے لگا ہوں۔ سونے والے بھائی جی بڑا اچھا چل رہا ہے، اللہ آپ کی ڈیوٹی بھی قبول فرمائے۔ سب کے جا بالکل ایسے ہی ہے، توبہ ہو یا نکاح قبول ہوا ہے علی کے صدقے میں۔ مولوی صاحب اگر تجھے علی اچھا نہ لگتا تو پھر 2 کام ہیں، یا عقیدہ بدل لے یا ابا بدل لے۔ ہائے ہائے، چاچا جی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ چاچا جی بول بول کے تھک گئے ہیں نا، اس لیے آپ ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں جی، وہ چنارا حیدری۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ پاجی توجہ ہے جناب کی، میری طرف تھوڑا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور سرکار کو لطف آ رہا ہے بات کا، میرا پیغام پہنچ رہا ہے جناب تک، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا ذرا مل کے بتائیے گا ابھی کتنے عہدے ہوئے تھے؟ 2 جلدی اور پڑھنے ہیں 2 منٹ میں، اور آپ کو سلام کرنے لگا ہوں۔ نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، امام ہے، مستری ہے، اور 7واں عہدہ شیعہ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ آخری ٹائم تھوڑا ہے، آخری دیکھا جائے، لائق درود ہے۔ چاچا جی مہربانی، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ جب بزرگ اپنی سفید داڑھی سے سر ہلاتے ہیں بندہ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ بھی ہمارے بزرگوں میں شامل ہیں، دعا فرمائیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا سر اٹھائیے۔ ہائے ہائے، لائق درود ہے۔ چاچا جی 2 نبی ایسے ہیں جن کی نسل پہ درود ہے، ایک میرا مصطفیٰ ہے جو حبیب ہے، ایک ابراہیم ہے جو خلیل۔
لو آپ کو محفل میں کام آئے گا. محفل میں مجھے یہ بتائیے دنیا میں ظاہری طور پر ابراہیم پہلے آئے ہیں یا مصطفیٰ؟ مالک آپ کو سلامت رکھے. صدقے جمع دنیا میں آل ابراہیم پہلے آئی ہے یا آل محمد؟ اس کا مطلب ہے ابراہیم اور آل ابراہیم پہلے آئے ہیں نا. ان ذرا میرے اکھا چکھا پا کے درود سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پہلے، ابراہیم اور آل ابراہیم بعد میں. پروردگار یہ تہاڈا جملہ آکھن لگا ہوں، تہاڈا جملہ آکھن لگا چاچا جی تہاڈے واسطے. پروردگار ابراہیم آیا پہلے، درود بعد میں کیوں ہے؟ ہائے ہائے صدقے جاواں. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چاچا جی اب جملہ آپ کے لیے کہنے لگا ہوں، اگر آپ نہ بولے پھر مجھے دکھ ہوگا. آپ نے اس سے کہا تھا، آپ نے یوں اشارہ کیا تھا، اب آپ کے اشارے پہ آ رہا ہوں. اے اللہ یہ بتا، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ابراہیم اور آل ابراہیم افضل ہے. نعوذ باللہ محمد و آل محمد سے ہمارا عقیدہ یہ ہے محمد و آل محمد 1.25 لاکھ انبیاء سے افضل ہے. پروردگار اس مولوی کو بتا وجہ کیا ہے؟ جب ابراہیم آئے پہلے درود بعد میں کیوں؟ محمد آئے بعد میں درود پہلے کیوں؟ میں ذائقہ مجتبائی میں کائنات کو بتا رہا ہوں، جو زمین پہ کھڑے ہو کے بت توڑے وہ بعد میں آتا ہے، جو محمد پہ کھڑا ہو جائے وہ پہلے آتا ہے. صدقے جاواں. مالک آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. لائکے درود ابراہیم لائکے. اب چونکہ وعدہ تھا نا، آخری فکرے کا وعدہ تھا، اور ساتھ میں یہ بھی وعدہ تھا کہ جتنے پوائنٹ ہوں گے قرآن سے ہوں گے. چاچا جی اب آخری آیت پڑھوں قرآن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ایتھے رکوا لے، مجھے پتہ سب کو آتی ہے، ممبر کے صدقے میں یہ آیت سب کو آتی ہے. اے ایمان والو دھیان رکھیں، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون درود پڑھتے ہیں نبی پر. یہ آدھا ترجمہ ہے، میں پورا کرنے لگا ہوں. یصلون کیا ہے چاچا جی؟ صلی یصلی، یصلی یصلیان یصلون. ہاں صاحب یہ فعل مضارع ہے، اس میں 2 زمانے ہیں، حال اور استقبال. اصل ترجمہ یہ ہے اللہ اور فرشتے درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے رہیں گے. اور قرآن کی آیت الکرسی گواہ ہے، نہ اللہ سوتا ہے. پاجی یعنی کا مطلب تھک گئے ہو. ہائے ہائے صدقے جاواں. لا سنت ولا نوم. نہ اللہ سوتا ہے نہ فرشتے سوتے ہیں. اس کا مطلب ہے بنص قرآن درود 24 گھنٹے ہے. انج نہیں آرام نہ سا لے کے سوچ لو نہ کیا نہ. میں صدقے جاواں میں کہہ رہا ہوں اللہ اور اس کے فرشتے محمد و آل محمد پر ایسے میرا ہاتھ میں کہا جی درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے رہیں گے. تو نہ اللہ سوتا ہے نہ فرشتے. اس کا مطلب ہے درود 24 گھنٹے ہے، درود 24 گھنٹے ہے، درود 24 گھنٹے ہے. مولوی صاحب تجھے بڑا شوق ہے نا کہ وہ بھی درود میں آ جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے. جسے مرضی لے آ، درود 24 گھنٹے ہے. درود آ اس پہ سکتا ہے جو دن کے 12 بجے بھی پاک ہو، جو رات کے 12 بجے بھی پاک ہو. ہائے ہائے صدقے خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت. چاہتا نہیں مہربانی، چاہتا نہیں میں راضی ہو گیا، قرآن کی قسم راضی ہو گیا. مالک آپ کو سلامت رکھے. جب آیت آئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آگے یا ایھا الذین آمنو. ترجمہ کروں؟ اے پھالیے والو، تسی ماننا نہیں؟ آپ کو ہی ماننا. اے پھالیے والو جی صلو، تم بھی پڑھو علیہ اس پہ. بس بس ختم. آیت آگے بھی ہے کہ وسلموا، کیا ترجمہ اس کا؟ جن پہ درود پڑھتے ہو نا انہیں تسلیم کرو، منو. اے چوڑیے 5 بندے بول تو میں راضی ہوں. یعنی اللہ نے منو کہہ کے بتا دیا بھائی جی پیر اسے ماننا جو لائق درود ہے. ہائے ہائے چاچا جی، چاچا جی یہ بات میں آپ سوچیں گے میں نے کیا کہا ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. اچھا
ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آخری منٹ دھیان رکھا جی, بسم اللہ, صدقے صدقے جاما, تسلیم کم کرنا بے شک, بسم اللہ, صدقے صدقے جاما, تسلیم کرنا پڑنا, مالک آپ کو سلامت رکھے, صدقے جاما, اللہ آپ کو سلامت رکھے, مالک آپ کو سلامت رکھے. اگر اجازت دیں تو آپ کی دعا کے لیے ایک فکرہ کہوں. 14 اکٹھے تھے نا, پوچھا یہ کون ہے, فرمایا کلو نا محمد, اور سنیا جی, لیکن جب 5 اکٹھے ہوئے نا تو فرمایا ہم فاطمہ, تو پائنٹم دی قسمے دا ترجمہ ہے بننا جے, محمد بھی فاطمہ ہے, علی بھی فاطمہ ہے, حسن بھی فاطمہ ہے, حسین بھی فاطمہ ہے. ہائے ہائے, صدقے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہم فاطمہ کا یہ مطلب بنتا ہے, اس کا مطلب ہے جب سارے مرد ہوں تو سارے محمد ہیں, اور اگر ایک سیدہ آ جائیں تو اللہ کہتا ہے ہم فاطمہ. تو بھائی سنیے آپ نے, مالک آپ کے سامنے ایک فکرہ کہہ کے میں اپنے بھائی کو یہی ممبر دوں گا, چونکہ مجھے پتا ہے کہ نماز کے لیے پھر آپ سارے اٹھ جائیں گے, اور ابھی تقریباً 7:15 ہوگی, اذان 7:15 ہے جی, پورے 7 ہے, پورے ابھی 15 منٹ ہے, 15 منٹ کافی ہو گیا. لو مولا آپ کو سلامت رکھے. لو جی چاچا جی 10 منٹ روپے نا, اس کا مطلب ہے 7 بجے 10 منٹ تھے, اس کا مطلب ہے 15 یہ اور 10 وہ 25, 5 منٹ میں پڑھتا ہوں, 20 منٹ ذاکر صاحب پڑھیں گے. طے ہو گئی بات. ایک صحابی نے ذاکر صاحب پوچھا, میں اب ٹائم نوٹ کر کے پڑھوں گا, صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو, یا رسول اللہ, اللہ ہمیں کہتا ہے درود پڑھو, یہ درود کیسے پڑھنا ہے؟ اگر 100 کتابیں نہ دکھاؤں میرا قتل معاف. ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے کہا نا درود پڑھو صحابیوں, تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ, ایک منٹ ٹھہر جو, 1000 روپیہ 1000 روپیہ اسی ٹائم نہیں, میرے کو یاد ٹوٹے نہیں ہے, انہوں نے کہا واپس کر کے, میں کہا اسی ٹائم پا جی اے 100 میرا ہے, یہ نہیں نہ لینا. پا جی ادھر دیکھیے, یہ کیا ہے, کوئی نہیں آواز آئی, کیا ہے یہ, کیا ہے؟ پائنتن پاک کی قسم, صحابہ کے متعلق ہمارا وہی عقیدہ ہے جو 100 اور 1000 میں فرق ہے. اے پتر 100 اور 1000 مل جائے تو کیا بنتا ہے؟ چاچا جی انہوں لوے 11ویں آلا جیڑا اس فکر پہ چپ کرے, یہ 100 ہے, یہ 1000 ہے. ہمارا عقیدہ صحابہ کے متعلق یہ ہے, جدی اماں شیعہ بولے لوگ کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں, گستاخ صحابہ ہیں. قرآن کی قسم وہ شیعہ نہیں, کتا ہے, خنزیر ہے, جو محمد مصطفیٰ کے باوفا اصحاب کی جوتی پہ لگے ہوئے خاک کے ذرے کی توہین کرے. میں 3 کیمروں کے سامنے ایسا مائک پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, جتنا 100 اور 1000 میں فرق ہے, یہی ہمارا شیعت کا صحابہ کے بارے میں عقیدے میں فرق. کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں جو صحابی کو برا کہے اس پہ 100 بار لعنت, جو برے کو صحابی کہے اس پہ 1000 بار. مالک آپ کے ہاتھوں کو سارے حیدری, صدقے جانا, مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جناب سعید بھائی تیری مولا جوانی سلامت رکھے. بھائی بسم اللہ کرنا. تو صحابی نے پوچھا, بھائی منٹ آخری ہے, پاجی میرے لیے دکھا دے بھائی جان, جا رہا ہوں, پھر بعد میں آپ ایک دوسرے سے باتیں کیجیے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ جی پاجی, توجہ نوجوان بھائی آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, توجہ ذرا. حسینی چہرے کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کی بھی دعا نہیں چاہیے. یا رسول اللہ, اللہ ہمیں کہہ رہا ہے درود پڑھو, کیسے پڑھنا ہے؟ مولوی صاحب اینا ترلائی ساڈا, اس سر پہ قرآن رکھ کے ہمیں اپنا عقیدہ بتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جن کو درود کا پتہ نہ ہو ان پر درود نہیں ہوتا. پاجی نہیں سمجھ آ رہی؟ جن کو درود کا پتہ نہ ہو ان پر درود, اب وہ درود پڑھنے والے ہیں. پتہ پھر میرے نبی نے کیا کہا؟ میرے نبی نے کہا ایسے پڑھو, اللہم, یا اللہ سارے بولن, اللہم صلی علی محمد و آل محمد
صحابی نے پوچھ کے نبی نے بتا کے کائنات کو سمجھایا بھائی جی جو ان پہ درود پڑے وہ صحابی ہے، جو ان سے لڑے وہ صحابی نہیں ہے۔ چاچا جی مہربانی، اوے ہمیں کہتا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم سے بہتر صحابہ کو کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ پوچھو کہ میں، چونکہ ہم نے 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھا تھا کہ واقعی نبی پاک نے انج کیتا سی؟ وہ پا جی تھک گئے ہو، اے دیکھو اے چلا ہوں چلا میں، آواز صحیح نہیں آئی، نہیں آواز بھی صحیح نہیں آئی، مطلب تھک گئے تھی۔ اے پتر تجھے میرے نعرہ لو، جلدی کرو، 1 منٹ میں سلام کروں آپ کو۔ بیٹا 1.25 لاکھ صحابہ تھے اور 2.5 لاکھ آنکھیں تھیں۔ ایک بندے کی نہیں اکھاں ہوندیاں نے؟ 2، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا 1.25 لاکھ صحابہ تھے اور 2.5 لاکھ آنکھیں تھیں جب نبی پاک نے مولا علی کا بازو بلند کر کے کہا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا آخری فکر ہے۔ پتر پھر چھوٹے بچے پوچھتے ہیں مولوی صاحب جب سارے فرقے یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے اعلان کیا تھا، لڑائی کیسی؟ پھر تفرقہ کیسا؟ اے پتر بیٹا تفرقہ ہے معنی کا۔ شیعہ کہتے ہیں مولا کا معنی سید، سردار، آقا، مالک۔ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں مولا کا معنی؟ جی صدقے جاواں، دوست آپ کہہ رہے ہیں نا، میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں، ذرا مجھے بتائیے پنجابی میں کیا کہتے ہیں دوست کو؟ یار۔ یار آخری فکرہ سلام، اعلان کرنا ہے جی، کر لئیے خان صاحب، اعلان کر لئیے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے۔ چاچا جی، چاچا جی نہیں میرے لیے، چاچا جی میرے لیے دیکھو، میرے لیے دیکھو، یہ ہمارے دادا استاد سے آ رہا ہے سلسلہ اعلان کرنے کا، ہمارے دادا استاد سے آ رہا ہے۔ ایک مجلس میں ہم ایک اعلان کرتے ہیں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، جو مولوی یہ کہتا ہے کہ مولا کا معنی یار ہے، اس نے حضرت عمر کی بات کو نہیں سمجھا۔ اعلان دوبارہ سنیے، جو مولوی کہتا ہے کہ مولا کا معنی یار ہے، ایدہ قصور کوئی نہیں، اصل میں اس نے حضرت عمر کی بات کو سمجھا نہیں، چونکہ 1.25 لاکھ صحابہ میں 88 کتابوں میں حضرت عمر پہلے صحابی ہیں جنہوں نے آ کے من کنت مولا کی مبارکباد دی تھی اور کہا تھا بخن بخن لک ابن ابی طالب انت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ۔ جدی اما شیعہ بولے حضرت عمر کہتا ہے یا علی تجھے مبارک ہو، آج سے تو میرا بھی مولا ہے، ہر مرد کا بھی مولا ہے، ہر عورت کا بھی مولا ہے۔ جی صدقے جاواں، جی صدقے جاواں، مالک آپ کے ہاتھوں کو صدقے، چاچا جی مہربانی، چاچا جی شکر، سارے اونچی حیدری۔ اب مولوی حیا کر، صدقے علی ولی علی، اور خدا کا خوف کر۔ اگر مولا کا معنی یار ہے تو ترجمہ صحیح بنتا ہے، یا علی تو میرا بھی یار ہے، ہر مرد کا بھی یار ہے، اور خدا کا خوف کر، اور مرنا نہیں، اور قبر میں نہیں جانا۔ ایک کری سا سنبھالو، میں سلام کر لگا۔ میں بتاتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم، حضرت عمر کا مطلب یہ تھا یا علی تو میرا بھی سردار ہے، ہر مرد کا بھی سردار ہے، ہر عورت کا بھی سردار ہے۔ اٹھ کے میرا گریبان پکڑ کے مجھے پنڈال سے باہر پھینک کے پوچھو اور زیگا مجھ تو بھائی تجھے کیسے پتا کہ حضرت عمر کا وچوں ترجمہ یہ تھا کہ تو سردار، تینوں پتا کتوں لگا ہے؟ پتہ ہے اسی لیے تو حضرت عمر نے اپنے پتر سے کہا تھا جا حسن سے لکھوا کے لے آ۔ ہائے ہائے صدقے جاواں، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میں قرآن کی عظمت کی قسم، یہ تصویر جیب میں ہے اور میرے بعد پاکستان کی عزت دار مولا کے مداح خان ذاکر صاحب بیٹھے ہیں، یہ اٹھ کے آپ کو مصائب سنائیں گے تاکہ ان کی بھی حصہ ہو جائے، میرا بھی ہو جائے۔ اور ابھی تک کوئی کہتا ہے ہمیں زیغ مجتبی کی بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں حضرت عمر کی بات سمجھ، کوئی مسئلہ نہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک کتے کے منہ سے بتاتا ہوں کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ چاچا جی وہ کتا تھا جس نے آ کے کہا تھا محمد تو نے نماز کہی ہم نے پڑھی، تو نے روزہ کہا ہم نے رکھا، تو نے حج کہا ہم نے کیا، تو نے ٹنڈے کہیں ہم نے کروا دی، اب تو نے اپنے بھائی کا بازو بلند کر کے اسے ہمارا مولا بنا دیا۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اپنے اللہ سے کہہ اوپر سے عذاب آئے اور میں مرد ہو
چھوٹے پتر اسی وقت اوپر سے پتھر آیا، لگا یہاں تھا، نکلا کہاں سے میں ممبر پہ بتا نہیں سکتا، اتنا بتاتا ہوں وہیں پھڑک کے مر گیا۔ اس نے کائنات کو بتا دیا یار بیلی نہیں، محمد کا مطلب یہ ہے آج کے بعد گورے کالے کا مولا بھی علی ہے، سورے سالے کا مولا بھی علی ہے۔